شانگلہ کے علاقے بشام میں وین پر خودکش حملہ، 5 چینی باشندوں سمیت 6 افراد جان سے گئے۔ خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی چینی انجینئرز کی وین سے ٹکرا دی۔ ڈی آئی جی مالاکنڈ کے مطابق وین اسلام آباد سے کوہستان جا رہی تھی۔ چینی انجینئرز اسلام آباد سے داسو کیمپ میں جا رہے تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی چینی سفارت خانے پہنچ کر ہلاکتوں پر تعزیت، کہتے ہیں ذمہ داروں اور سہولتکاروں کو سخت سزا دیں گے۔ دشمنوں نے سی پیک کو نقصان پہنچانا چاہا، مذموم کوششیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کی حملے کی شدید مذمت، کہا پاک چین دوستی کو دشمن نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفیر سے ملاقات، واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ نے یقین دلایا کہ ملوث عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ چینی سفارت خانے کی حملے کی شدید مذمت۔ پوری قوم اپنے چینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے کھڑی ہے، پاک فوج کی شانگلہ واقعے کی مذمت۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ اہم اسٹریٹجک منصوبوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کا مقصد داخلی سلامتی کو غیر مستحکم کرنا ہے۔ دہشت گردی کے سرپرست بے نقاب ہو رہے ہیں۔ پی آئی اے کو تنظیم نو کر کے بیچا جائے گا، پی آئی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منظوری دے دی۔ بورڈ اجلاس میں پی آئی اے ملازمین کے مستقبل سے متعلق تجاویز پر بھی غور کیا گیا۔ 4 سال سروس باقی رہنے والے ملازمین کو ریٹائر کرنے کی تجویز، نجکاری سے قبل رضاکارانہ ریٹائرمنٹ کا بھی آپشن سامنے آ گیا۔ پی آئی اے نجکاری کے قریب ہے، خسارے والے ادارے خزانہ نہیں بھر سکتے، گردشی قرض بجلی چوری سے خزانہ نہیں بھر سکتا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ٹیکس ایکسیلنس ایوارڈ کی تقریب سے خطاب، تقریب میں بڑے ٹیکس دہندگان کو ایوارڈ دیے گئے۔ وزیراعظم کا بڑے ٹیکس دہندگان کو بلیو پاسپورٹ اور اعزازی سفیر کا درجہ دینے کا اعلان۔ صدر آصف زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر اور وزیراعظم کا ملک کو درپیش مسائل سے نکالنے کے مشترکہ عزم کا اظہار۔ ملاقات میں رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اقدامات پر بھی گفتگو ہوئی۔ پرویز الہی اور مونس الہی کو بڑا ریلیف مل گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ کو پی پی 32 گجرات اور مونس الہی کو پی پی 158 سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل منظور۔ پرویز الہی کی قریبی رشتہ دار خواتین بھی ضمنی الیکشن لڑ سکیں گی۔ آج اس سیکریٹریٹ میں اپنے محترم ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوں اور میں پاکستان پیپلز پارٹی میں اپنی شمولیت کا اعلان کرتا ہوں۔ میری زندگی کی تاریخ رہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی پارٹی میں میری شمولیت نہیں رہی۔ میرا تو اس میں صرف ایک نکاتی ایجنڈا، مجھے اپنے عوام کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ جے یو آئی کی بڑی وکٹ گر گئی، طلحہ محمود کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ طلحہ محمود پیپلز پارٹی کی طرف سے سینٹ الیکشن لڑیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں طلحہ محمود نے کہا کہ ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ ملک کو سنگین مسائل کا سامنا ہے، پاکستان میں معاشی بدحالی اور سیاسی عدم استحکام ہے۔ نون لیگ کے ایم پی اے کی کالے شیشوں والی گاڑی روک کر بالکل ٹھیک کیا، ویل ڈن، شاباش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سب انسپکٹر یاسر نصیب سے ملاقات، کہا ذمہ داری پوری کی ہے تو پھر معافی کیوں مانگی، میں آپ سے شرمندہ ہوں۔ چیف منسٹر بھی قانون کا پابند ہے، آئندہ کسی سے نہیں ڈرنا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا چوتھا اجلاس، گندم خریداری اور دیگر امور پر پالیسی سازی کے لیے کمیٹی قائم، مختلف محکموں کے ملازمین کے کانٹریکٹ میں توسیع کی منظوری۔ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جائزہ اجلاس، ایگریکلچر فوڈ ڈرگ اتھارٹی کمپلیکس کی تکمیل میں تاخیر پر تحفظات، وزیر اعلیٰ کا کینسر اسپتال لاہور کی مقررہ مدت میں تکمیل کا حکم۔ لاہور سمیت تمام اربن ایریا میں کوڑا ٹیکس لگانے کی تجویز تیار، محکمہ بلدیات نے 50 سے 500 روپے فی گھر ٹیکس کی تجویز بنا لی۔
सेक्रेटरी बल्दियात मियां शकील अहमद की जानिब से तजवीज़ की गई। दही इलाकों में प्रोग्राम अब गांव चमकेंगे के तहत पहले ही ये टैक्स लागू किया जा चुका। इस्लामाबाद पुलिस पतंगबाजी रोकने में नाकाम, धाती डोर गर्दन पर फिरने से कम उम्र बच्चा जख्मी हो गया। बच्चा गाड़ी में सनरूफ से बाहर निकल कर खड़ा था। मुख्तलिफ शहरों में पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। डस्का में पतंगबाजी के इल्जाम में 97 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। तालीम के मैदान से सियासत खत्म करो, माइकल थॉमसन को कॉलेज में वापस लाओ। HSN कॉलेज के तलबा के वालिदैन सरापाए एहतजाज। गवर्नर हाउस के सामने बलीगुर रहमान के खिलाफ नारेबाजी। कॉलेज से सियासी मुदाखलत खत्म करते हुए उसूलों के मुताबिक फैसले करने का मुतालबा। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को बारूद से उड़ा दिया। गजा में जंगबंदी से इनकार कर दिया। इसराइली फोर्सेस ने खान यूनिस, रफा, दीर अल बलाह समेत मुतादिद मकामात पर बम बरसा दिए। बच्चों समेत दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली हमलों को उसकी बड़ी गलती करार दे दिया। जो बाइडन इसराइल जंग की वजह है, बाइडन बात नहीं कर सकता, वो बहुत घटिया इंसान है, वो एक गूंगा शख्स है। अमरीकी शहर बाल्टीमोर में कार्गो शिप टकराने के बायस पुल टूट गया। कार्गो शिप पुल से टकराने पर इसमें आग लग गई। पुल टूटने से मुतादिद गाड़ियां भी दरिया में गिर गईं। हादसे में 7 अफराद भी दरिया में गिर गए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां। ICC के वफ्द का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। PCB हुक्काम ने वफ्द को मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान फरवरी 2025 में शेड्यूल ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। बादल गरजेंगे भी और बरसेंगे भी। रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा ठंडा गुजरेगा। लाहौर समेत पंजाब भर में 30 मार्च तक बारिशों की पेशगोई।